بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا سبق جہاں مبتدا کی تقدیم و تاخیر کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، وہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اصل المبتدائی التقدیم، مبتدا کی اصل تقدیم ہے۔ مبتدا کا اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو۔ یہاں پر اصل اولویت کے معنی میں ہے، افضل یہ ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ نیوٹرل ہو، بغیر کسی معنی کے ہو، تو افضل اور اولا یہ ہے کہ اس میں تقدم ہو، مبتدا کو مقدم رکھا جائے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتی ہے وہ ذات ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ عموماً صفت یا حال ہوتی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ ذَاتٌ وَالْخَبْرُ حَالٌ مِّنْ أَحْوَالِهَا۔ مبتدا ذات ہوتی ہے اور خبر حال ہوتا ہے۔ تو حال یقیناً ذات سے مؤخر ہوتا ہے، پہلے ذات ہوتی ہے، پھر اس کی کنڈیشنز آتی ہیں، پھر اس کے احوال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَمِن ثم جاز فی دارہ زید۔ ہم نے آپ کو ایک اصل بتائی ہے، اسی اصل کی وجہ سے یہ مثال جائز ہے۔ وَامْتَنَعَ صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ، اور یہ مثال ناجائز ہے۔ اب مبتدا میں اصل تقدیم ہے، اس سے اس مثال کا جواز اور اس مثال کا عدم جواز یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ضمیر مرجع کی طرف لوٹے گی، اور اس کا مرجع ما قبل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ضمیر مرجع کے بغیر آ جائے تو اسے اضمار قبل الذکر کہا جاتا ہے، جس کو ناجائز کہا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں، ایک اصول ہے۔ کہا اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو، اسی لیے فی دارہ زید کہنا جائز ہے۔ یہاں پر مبتدا مؤخر کی مثال دی اور اصل بتائی مبتدا مقدم ہے، تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصلاً اس کا مقام، اس کا محل، اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ مقدم ہو۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئیں گی، ایک تو یہ کہ یہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے خبر سے مقدم ہے، سو اس کا مرتبہ یہاں پر ہے۔ لفظوں میں اگرچہ بولنے والے نے، لکھنے والے نے اسے مؤخر کیا، لیکن اپنی اوقات کے اعتبار سے یہ مقدم ہے۔ اچھا، جب اوقات کے اعتبار سے مقدم ہے تو یہ جو ضمیر تھی خبر میں، اس ضمیر کا مرجع یہ لفظ زید ہے۔ لفظ زید لفظاً اگرچہ مؤخر ہے، لیکن چونکہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، مبتدا کی اوقات یہ ہے کہ وہ مقدم ہو، سو اپنے مرتبے، اپنے اوقات کے اعتبار سے اس زید کو مقدم کہا جائے گا، اور یہ ضمیر اس مقدم کی طرف لوٹ جائے گی، یہ مثال درست ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے، دو چیزیں حل کی انہوں نے، ایک تو اضمار قبل ذکر سمجھا دیا، اور دوسرا مصنف نے اس مبتدا کے لفظاً مؤخر ہونے کے باوجود اس کی اولویت اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا۔ دوسری بات کہا یہ مثال ناجائز ہے۔ اس مثال میں کیا ہوا ہے؟ اس مثال میں مبتدا مقدم ہی ہے، اور پھر دار ظرف مستقر ہو کے خبر مؤخر ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اس مبتدا کے ساتھ یہ ضمیر آ گئی ہے۔ چونکہ خبر کا مرتبہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے تو خبر میں اصل تاخیر ہے، مبتدا میں اصل تقدیم تو خبر میں اصل تاخیر۔ یہ خبر اپنے مقام پر ہے، اپنے مرتبے پر ہے، مبتدا کے ساتھ ایک ضمیر آ گئی، یہ ضمیر لوٹے گی، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ان کی ترتیب لفظاً بھی ٹھیک، مرتبتاً بھی ٹھیک ہے، تو اس ضمیر کا مرجع
نہیں ملے گا ما قبل میں، یہ آ جائے گا اضمار قبل ذکر، لفظاً بھی رتبتاً بھی، اور اضمار قبل ذکر ناجائز ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ مثال ناجائز ہے، ممتنع ہے۔ جو امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی کہ اس مثال میں ضمیر کا مرجع ما قبل لفظاً نہیں ہے، البتہ رتبتاً موجود ہے، چونکہ مبتدا کی اصل تقدیم ہے، مبتدا اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ یہاں پر اس ضمیر کا مرجع نہ لفظاً پیچھے مذکور ہے نہ رتبتاً پیچھے مذکور ہے، کیونکہ مبتدا کی اصل تقدیم تھی وہ اپنی جگہ پر، خبر کی اصل تاخیر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، مرتبے میں بھی دونوں اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ یہ ضمیر ان مراتب کا اعتبار کرتے ہوئے اس مقام پہ آ گئی کہ اس کا مرجع ما قبل میں نہیں ہے، یہ ضمیر اس دار کی طرف لوٹ رہی ہے جس کی طرف اب اس کو لوٹانا جائز نہیں، لہٰذا یہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے۔